وسلم اصحابی کا نجوم فبی مقتدیتم اہتدیتم او کما قال صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. درود پاک. اللہم صلی علی محمد نادر الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا. در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا. تیرے باغی تیرے شاطن بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے. تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے. میرے واجب الاحترام دوستو، آپ کے یہاں ویسے تو آپ کے علاقے میں بہت مرتبہ آنا ہوا ہے، اور الحمدللہ آپ حضرات میرے مزاج آشنا ہے، میں آپ کا مزاج آشنا ہوں. تو آج کا یہ جمعے کا اجتماع، اس کا کوئی خاص عنوان تو انہوں نے نہیں کیا ہوا مقرر، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میری گفتگو کا عنوان، آپ کو پتہ ہی ہے پہلے بھی میں عنوان اکثر دیتا ہوں، تو میری آج کی گفتگو کا ایک عنوان ہے، وہ عنوان ہے اخلاق. اخلاق ایک ایسا پہلو ہے جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ اخلاق میں موجود ہے. جس کا اخلاق اچھا نہیں، وہ سمجھے دین پر صحیح طرح عمل پیرا نہیں ہے. آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ساری زندگی اسی بات سے عبارت ہے کہ آپ نے اپنے اخلاق سے ان لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا جو افراد اپنے آبا کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، جن کے لیے ان کا حسب نسب، ان کا خاندان، ان کے علاقائی سرداری یا وڈیرہ شاہی سب کچھ تھا. ان افراد کو رسالت پناہ نے اپنے اخلاق سے متاثر فرمایا. اخلاق جو اسلام کا ہے، اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ یہ کہتا ہے کہ اخلاق اختیار کرو حتیٰ کہ تمہارا دشمن بھی سامنے آ جائے. تمہارا دشمن بھی آیا ہے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو. وہ آپ کے گھر چل کر آ گیا، اس کی بھی عزت کریں، اس کی بھی خدمت کریں. آمنا سامنا ہوتا ہے عام روٹین میں، عام حالات میں، تو سلام میں پہل کریں. اور حدیث شریف بھی ہے کہ البادی بالسلام بری من الکبر، جو شخص سلام سے ابتدا کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے. تو اسلام مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اخلاق کا درس بھی دینا ہے، اخلاق اختیار بھی کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش بھی آنا ہے، محبت کے ساتھ پیش بھی آنا ہے. اور اسلام کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے اخلاق کا، اور وہ پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی اخلاقی اقدار کے خلاف حرکت کرتا ہے یا کوئی شخص کوئی برائی یا جرم کرتا ہے تو اسے اس کی سزا دی جائے، یہ بھی اخلاق ہے. یہ بھی جیسا کہ اسلام جیسا مذہب جو دشمن کے ساتھ بھی اچھائی اور بھلائی کا درس دے، وہ دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ اگر چوری کرنے والا مسلمان بھی ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دینا. اگر
کوئی شخص قتل کرتا ہے تو وہ دیت ادا کرے، نہیں تو اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے۔ اسلام حد جاری کرتا ہے مختلف جرائم پر، شراب پینے پر، زناکاری پر، دیگر جرائم پر حد جاری کرتا ہے۔ یعنی اسلام کے یہ احکامات بھی وہیں پر ہیں جہاں اسلام اخلاق اور محبت کا درس دے رہا ہے، وہیں پر اسلام مجھے اور آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کو اس کے جرم کے مطابق سزا دی جائے گی۔ یہ بھی اخلاق ہے، یہ بھی اخلاق ہے کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ظالم کو روکا جائے، ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جائے۔ اور یہ بات احادیث شریف میں ملتی ہے کہ اگر ظلم کرنے والا تمہارا بھائی ہے تو اس کی مدد کرو، اور مدد کیسے کرو کہ اسے ظلم سے روکو۔ اسے ظلم سے روکنا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا ہے۔ تو یہ اخلاق کے پہلو ہیں۔ ایک طرف اخلاق کا عالم یہ ہے کہ رسالت پناہ سے ایک بڑھیا کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں مکہ چھوڑ کر، اور رسالت پناہ اس کی گڈری اپنے سر پہ رکھتے ہیں، سارا سفر گزر جاتا ہے، گزرتے ہوئے جب آخر وہ مکہ سے باہر پہنچتی ہے تو بطور ہمدردی آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہوئے، آپ کے رویے اور انداز سے متاثر ہوتے ہوئے وہ بڑھیا آپ سے کہتی ہے کہ آپ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل شخصیت کے مالک ہیں، اور اس حسین شخصیت کے ساتھ آپ ایک خوبصورت دل رکھتے ہیں۔ آپ کا اتنا عمدہ اخلاق ہے کہ آپ نے یہاں تک نہیں آنا تھا، آپ کو کوئی غرض نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی اور آپ نے میری گٹھلی اٹھائی اور اتنا طویل سفر کر کے مجھے یہاں تک چھوڑا ہے۔ میں کس لیے نکلی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکہ میں ایک جادوگر ہے، ایک ساحر ہے جو مجھ سے میری پونجی چھیننا چاہتا تھا۔ وہ پونجی کیا ہے؟ وہ کہتی ہے آبا کا دین میری پونجی تھی، آبا نے جو مجھے دیا تھا، جو وہ مذہب تھا، وہ مجھ سے چھین نہ لیتا، اس لیے میں نے مکہ چھوڑا ہے اور آپ مجھے یہاں تک چھوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ میں ہمدردی کے طور پر آپ کے اس رویے سے متاثر ہوتے ہوئے بطور محبت آپ سے یہ کہنا چاہوں گی، آپ سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ آپ مکہ میں ایک جادوگر ہے، جس جادوگر کا نعوذ باللہ اس کا نام محمد ہے، اس سے بچ کر رہنا، کہیں یہ نہ ہو وہ تجھ سے تیرا رویہ چھین لے، کہیں یہ نہ ہو وہ تجھ سے تیرا انداز چھین لے، کہیں یہ نہ ہو وہ تجھ سے تیرا کردار چھین لے، کہیں یہ نہ ہو وہ تجھ سے تیرا اخلاق چھین لے، کہیں یہ نہ ہو وہ تجھ سے تیرے آبا کا دین چھین لے۔ اس سے بچ کر رہنا بطور ہمدردی کہہ رہی ہوں۔ اور ساتھ وہ کہتی ہے کہ تو اتنا حسین نوجوان اور اتنے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، ذرا بتلا تو صحیح کہ تیرا نام کیا ہے، ذرا بتلا تو صحیح تیرا نسب کون سا ہے، کون سا عالی خاندان ہے، جس خاندان کا تم فرد ہے وہ ماں کون سی عظیم خاتون ہے جس نے تیرے جیسا لال پیدا کیے، بتلائیے تو صحیح کہ آپ کا اسم کیا ہے۔ اب اتنے حسین لگتے، دل چاہتے ہیں کہ آپ کی تعریف کی جائے اور اتنی تعریف کی جائے کہ تعریف ختم ہی نہ ہو۔ جیسے کہ ایک شخص نے آپ کی مدح میں 40,000 اشعار لکھے اور آخری شعر یہ لکھا، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آگلا پا اور مدح باقی ہے، برق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ ہم تو یہ تک کہتے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر، تیری حسین صورت دیکھ کر وہ عورت کہتی ہے دل تو چاہتا ہے تیری تعریف کی جائے، بار بار کی جائے۔ تو آپ نے اپنا نام بتلایا، آپ نے کہا کہ میرا نام ہی محمد ہے۔ تو اس بوڑھی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ اتنی عظیم شخصیت
کہ اس کو میں نے بتلایا بھی ہے، میں تیری وجہ سے مکہ چھوڑنا چاہ رہی ہوں اور وہ مجھے مکہ سے باہر چھوڑنے کے لیے آئے، میرا سامان اٹھائے، وہ کہتی ہے کہ پھر نہیں، تو حق پر ہے، اسے جادو نہیں کہا جا سکتا، یہی تو حقانیت ہے، یہی تو سچائی ہے، یہی تو دین ہے، یہی تو مذہب ہے، یہی تو پیغام ہے، یہی تو دین ابراہیمی ہے جس کے ہم دعوے دار تھے، لیکن وہ دعوے دار جو دین ابراہیم کا کہلانے کے باوجود دین ابراہیم سے یکسر دور تھے، انہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، رسالت نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا، انہوں نے آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکے، اس کے باوجود رسالت تیمارداری کرتے رہے، گھر کی صفائی کرتے رہے، اس کا خیال کرتے رہے، اس کو کھانا کھلاتے رہے، اس کو دوائی دیتے رہے کہ تیرا رویہ یہ تھا، تو کوڑا پھینکتے ہے، لیکن رسالت کا رویہ یہ ہے کہ رسالت جواب میں تیمارداری کرتی ہے، رسالت جواب میں دعا کرتی ہے، رسالت جواب میں اچھائی کرتی ہے، رسالت جواب میں نیکی کرتی ہے، رسالت جواب میں بھلائی کرتی ہے، رسالت پر پتھر برسائے گئے، رسالت پتھر برداشت کرتی ہے، جس میں اثر لہو سے رنگین ہوتا ہے، آپ کے نعرین مقدس لہو سے بھر جاتے ہیں، لیکن رسالت پناہ جواب میں یہ نہیں کہتے اے اللہ انہیں برباد کر دے، اے اللہ انہیں تباہ کر دے، اور اگر رسالت کہہ دیتے، حضور کہہ دیتے تو یاد رکھو طائف کی وادی زمین پر الٹ دی جاتی، طائف کی وادی کو آسمان پر لے جا کر الٹا پھینک دیا جاتا، اس کے پہاڑوں کو دونوں طرف سے اس کو دبا دیا جاتا اور وہ افراد اس میں مر جاتے، لیکن رسالت پناہ کا جواب یہ تھا کہ نہیں انہیں عذاب نہ دیا جائے، رسالت پناہ کا جواب یہ تھا ان پر آسمان سے پتھر نہ برسے، رسالت پناہ کا جواب یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ ان کو آسمان سے الٹا پھینک دیا جائے، نہیں اے اللہ یہ نہیں مانتے، میں دعا کرتا ہوں ان کی نسلیں مان جائیں، ان کے آنے والے مان جائیں، کوئی تو ہوگا جو محمد کو رسول مانے گا۔ اخلاق کا پہلو ہے، آپ ہجرت کرتے ہیں، ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ اس وقت کے ماحول اور حالات آپ کے علم میں ہیں کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی تھی، آپ نے مکہ چھوڑے، اپنے رفیق کے ساتھ چھوڑے، اپنے صدیق کے ساتھ چھوڑے، اپنے جانثار کے ساتھ چھوڑے۔ یاد رکھیے گا صدیق محض سچے کو نہیں کہا جاتا، صدیق محض سچے کو نہیں کہا جاتا، صدیق وہ بھی ہوتا ہے جو ہر مشکل میں ساتھ دے، اور صدیق وہ بھی ہوتا ہے جو بانی کے جانے کے بعد اس کے نظریات کو زندہ رکھے۔ انہوں نے آپ کی گرفتاری پر انعام رکھا، ایک شخص جنہیں سراقہ بن جاشم کہا جاتا ہے، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، وہ بھی آپ کی گرفتاری کے لیے نکلے، راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اسی غار سور پر پہنچے، اور وقت وہ تھا جب رسالت پناہ اور صدیق اکبر وہاں سے نکل کر مدینہ کی طرف جانا چاہ رہے تھے۔ اس لمحے میں وہ پہنچتا ہے اور پکڑنے لگتا ہے، اس کا گھوڑا بھڑک جاتا ہے اور وہ گھوڑے سے گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے۔ اس زمانے میں دور تھا، لوگ تیر نکالتے تھے اور تیر کے ساتھ ایک فال نکالی جاتی تھی، اس نے فال نکالی، فال کا جواب نفی میں آیا، تب بھی وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور رسالت پناہ کی گرفتاری کے لیے دوڑا تو گھوڑا زمین میں دھنس گیا، ابھی گھوڑا نکل نہیں رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں مان گیا ہوں، آپ جادوگر نہیں ہو سکتے، یہ معاملہ محض آپ کی ذات کا نہیں ہے، یہاں اختیار محض کسی فرد کا نہیں ہے، بلکہ زمین و آسمان کے اختیارات یہاں کار فرمائیں، لہذا میں آپ سے امان چاہتا ہوں۔ رسالت پناہ حکم کرتی، ٹھیک ہے تجھے امان دی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ایسی امان نہیں چاہتا، مجھے آثار نظر آ رہے ہیں، ایک وقت ہوگا پورے خطہ عرب پر آپ کی حکومت ہوگی، مجھے ایسی امان نہیں، مجھے امان چاہیے، آپ لکھ کر دیجئے۔ رسالت پناہ تو وہ ہیں جنہیں جبریل کہتے اقرأ بسم ربک الذی خلق،
پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیے، تو جواب میں رسالت پناہ کہتے ہیں ماں انا بکاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تو رسالت پناہ کو نہ پڑھے ہوئے ہیں نہ آپ لکھنا جانتے ہیں، آپ تو وہی کہتے ہیں جو آپ کو رب کہتے اور آپ کے نطق معصوم سے جاری ہوتے، اور سراقہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے آپ امان لکھ کر دیجئے۔ رسالت پناہ حکم کرتے ہیں صدیق اکبر کے غلام کو، عامر بن فہیرہ کو کہا جاتا ہے کہ تم امان لکھ کر دے دو۔ صدیق کا غلام امان لکھ کر دیتا ہے، صدیق کا غلام امان لکھ کر دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ امان سراقہ کو محمد رسول اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اور پھر وہ وقت آتے ہیں جب مسلمان حکمران بنتے ہیں، اس زمانے میں سراقہ اپنی وہی امان دکھاتے ہیں کہ میں ایمان نہیں لا رہا، لیکن یہ امان مجھے محمد رسول اللہ نے دیے۔ امان دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ صدیق کے غلام کی لکھی ہوئی امان ہے، سچی ہوگی۔ صدیق اکبر نے نہیں لکھی، صدیق کے غلام نے لکھ کر دی ہے۔ حضور کہتے ہیں سراقہ کو دیکھ کر، سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ سوچتا ہے شاید حضور نے میرے ساتھ خوش طبعی فرمائی ہے، شاید آپ نے میرا دل رکھا ہے، مجھے بشارت دے دی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں کسرا، ایران کا بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا حکمران جو حجاز پر حاکم نہیں، اس کے باوجود اس کی حکومت حجاز پر چلتی ہے، جس نے حجاز فتح نہیں کیا لیکن اس کا پیغامبر آتے تو حجاز کے افراد اس کا کہنا مانتے ہیں۔ کہاں اس کے قیمتی کنگن اور کہاں سراقہ کے ہاتھ؟ سراقہ سوچتے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا۔ وقت گزر جاتے، پھر وہ وقت آتے جب ایران فتح ہوتے، محمد رسول اللہ کے غلام ایران فتح کرتے ہیں۔ وہ غلام جو جنگل کے درندوں کو کہتے ہیں جنگل چھوڑ دو، تو درندے جنگل چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دریا کو ہمارا پیالہ واپس کر، دریا پیالہ واپس کرتے ہیں۔ وہ غلام جو درہ مارتے ہیں زمین کانپنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ غلام جو نیل کو خط لکھتے ہیں تو دریا اپنی روانی پہ جاری ہو جاتے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران وہ عمر بن خطاب جو 18 پیوند لگے ہوئے لباس پہن کر بیت المقدس کی طرف سفر اختیار کرتے بغیر لڑے، بیت المقدس کی چابیاں اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں۔ وہ عظیم انسان ہے، اس کا دور حکومت ہے، اور اس دور کے اندر جس میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اس وقت کے اندر سراقہ کو بلاتے، ایران فتح ہوئے، سراقہ کو بلا کر کہا جاتا ہے سراقہ یہ قیمتی کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کس لیے دیکھنا چاہتا ہوں؟ حضور نے فرمایا تھا سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن نظر آ رہے ہیں، بتلاؤ تو صحیح کیا حضور کے ساتھ صدیق اور اس کے غلام کے علاوہ کوئی موجود تھا؟ آپ نے وصیت نہیں کی، کوئی آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ صدیق اکبر لکھ لیجئے، عامر لکھ لیجئے جب ایران فتح ہوگا سراقہ کو 2 کنگن دیے جائیں گے۔ آپ نے یہ بھی نہیں کہا، آپ نے کوئی وصیت نہیں کی، آپ نے کوئی حکم نہیں کیا، بس صرف یہ فرمایا تھا سراقہ تیرے ہاتھوں میں قیمتی کنگن دیکھ رہا ہوں۔ ایران کا ایک کرین آتا ہے، ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے حصے میں جو ٹکڑا آتا ہے وہ ٹکڑا 60,000 درہم کا فروخت ہوتے۔ اگر قالین کا ٹکڑا 60,000 درہم کے تو بتلاؤ تو صحیح وہ کنگن کتنے قیمتی ہوں گے، وہ کنگن کتنے اعلیٰ ہوں گے جس میں ہیرو جواہرات لگے ہوئے، جسے کسرا پہنتے۔ ایک بہت بڑی بادشاہ کا بادشاہ جسے پہنتا ہوگا کتنے قیمتی کنگن ہوں گے۔ اور عمر بن خطاب بلا کر سراقہ سے کہتے ہیں سراقہ تیرے ہاتھوں میں دیکھ کر محمد کی سنت کو زندہ کرنا تھا۔ یہ ہے رسالت کا اخلاق کہ آپ کے لیے حملہ کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس کے لیے کہا ہے تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں۔ بھول گیا سراقہ بھول چکا تھا کہ آپ نے میرے لیے یہ کہا تھا، لیکن محمد کے غلام نہیں بھولے، محمد کے غلام نہیں بھولے۔ آپ نے بلا کر اس کے ہاتھوں میں وہ کنگن دیے۔ بتلاؤ کوئی اور وہاں موجود تھا؟ حضرت عامر بن فہیرہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے،
لیکن صدیق تو وہ ہے نا جو بانی کے بعد بانی کے نظریات کو زندہ رکھے. بولو نا. بانی دنیا سے رخصت ہو گئے, بانی چلے گئے, 23 سالہ عظیم جدوجہد, 63 سال کی عمر میں رسالت پناہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. لیکن آپ نے نئے سرے سے جو اسلام کی بنیاد رکھی ہے, نئے سرے سے جو دین ابراہیمی کا آغاز کیے, آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد صحابہ نے صدیق اکبر سے کہا ہے کہ صدیق آپ کا یہ لشکر روک لیجئے, حضور موجود ہوتے پھر بھیجا جا سکتا تھا. آپ دنیا سے رخصت ہو گئے, دشمنان اسلام مدینہ پر حملہ کر دیں گے, مدینہ خالی ہو رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں لشکر اسامہ جائے گا. تو صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں, صدیق تو کہتے ہی اسے ہیں جو بانی کے جانے کے بعد بانی کے نظریات کو زندہ رکھتا ہے. صدیق کہتا ہے کہ اگر جنگل کے درندے صدیق کو آ کر مدینہ سے گھسیٹ کر لے جائیں, تب بھی جو پیغام محمد رسول اللہ نے دیا تھا وہ اسی طرح قائم رہے گا. اسی طرح قائم ہے. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی ضد پر دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے, اور ایسے لمحے میں آنسو اپنے چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. ذرا سی لکشش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے, سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. اور خیال اپنا, مزاج اپنا, پسند اپنی, کمال کیا ہے؟ جو چاہے مولا وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. کمال صدیق نے کر کے دکھایا یا نہیں کر کے دکھایا؟ بانی کے بعد بانی کے نظریات کو زندہ رکھا یا نہیں رکھا؟ مبادہ یہ نہ سمجھیے گا, بعض کتابوں پر لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس میں جو کچھ ہے, جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے, اگر کسی حقیقی واقعے کے ساتھ, موجودہ حالات کے ساتھ اگر وہ مماثل ہو تو یہ مماثلت اتفاقی ہے. یہ مماثلت اتفاقی ہے. اگر آپ کو کوئی مماثل محسوس ہو رہا ہو تو وہ مماثلت اتفاقی ہے, پری پلان نہیں ہے. بانی کے بعد جو بانی کے نظریات کو زندہ رکھے اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے نا. بانی کے جانے کے بعد جو بانی کے نظریات زندہ رکھے اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ذرا زور سے بولیے نا. اسے صدیق کہتے ہیں. تہذیب جنوں کار پہ تنقید کا حق ہے, گرتی ہوئی دیوار پہ تنقید کا حق ہے. ہاں میں نے لہو اپنا دیا ہے گلستان کو, مجھے گل و گلزار پہ تنقید کا حق ہے. میں یاد دلاتا ہوں شکایت نہیں کرتا, میں یاد دلاتا ہوں شکایت نہیں کرتا. بھولے ہوئے اقرار پہ تنقید کا حق ہے. مجروح ہو جس سے عظیمت کی حقیقت, مجروح ہو جس سے عظیمت کی حقیقت, اس شوخی گفتار پہ تنقید کا حق ہے. تو صدیق اکبر نے پیغام نہیں بدلا, نظریہ نہیں بدلا, مشن نہیں بدلا, کاز نہیں بدلا. پیغمبری کے پیغام اور مشن کو اسی طرح زندہ رکھے. زمانے نے دیکھا ہے, مدینہ پر حملہ بھی ہوا ہے. صدیق نے کہا بچہ ہے تب باہر نکلے, بوڑھا ہے تب باہر نکلے, معذور ہے تب باہر نکلے, اور جو گھر میں ملتا ہے لے کر نکلے. زمانے نے دیکھا ہے یا بدر میں فرشتے اترے تھے یا صدیق کی نصرت کے لیے فرشتے اترے. جب بانی کے نظریات زندہ رکھے جائیں تو پھر فرشتے نصرت کے لیے اترتے ہیں. پھر فرشتے نصرت کے لیے اترتے ہیں. زمانے کے حالات پھر کچھ نہیں کر سکتے, مصلحتیں پھر کچھ نہیں کر سکتی, اقتدار اور دولت پھر کچھ نہیں کر سکتا. پھر جابر حکمران کی کوئی حیثیت باقی نہیں بچتی. جب بانی کے نظریے کو بنیاد بنا کر زندہ رکھا جاتا ہے, پھر یاد رکھیے کامیابی آپ کے مقدر میں آ سکتی ہے. کیوں آپ نہیں دیکھتے؟ آپ نے بڑے بڑے کھجور کے درخت لوگوں کو دیکھا ہوگا, ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ پر لگاتے ہیں. بظاہر نظر آتا ہے بڑا تناور درخت ہے, بظاہر بندہ سوچتے اتنا
اتنا بڑا درخت تھا، اتنا قیمتی یہ لے کر آئے تو یہ بڑا پھل دے گا، لیکن وہ پھل نہیں دیتا، مرجھا جاتے، مرجھا کر بالآخر وہ سوکھ جاتے۔ بظاہر اگر نظر آ رہا ہو کہ یہ تو بڑا تناور ہے، بظاہر نظر آ رہا ہو بڑا قیمتی ہے، بظاہر نظر آ رہا ہو بڑی ترقی کر رہا ہے، لیکن آپ نہیں دیکھتے جب بنیاد سے ہٹا دیا جائے تو پھر سوکھ جاتا ہے، پھل نہیں دیتا، پھل نہیں دیتا۔ کوئی آپ کو کہے کہ آپ نے مکہ جانا ہے اور وہ آپ کو ڈال دے جاپان کے راستے پر، بولیے نا، آپ تھک تو جائیں گے لیکن مکہ نہیں پہنچیں گے۔ مکہ جتنی مرضی دلیلیں دے، جتنے مرضی بیان کرے، لیکن مکہ نہیں پہنچا جا سکتا۔ مکہ جانے کے لیے مکہ کا راستہ ضروری ہے، مکہ جانے کے لیے مکہ کا راستہ ضروری ہے، محمد کے دین پر چلنے کے لیے محمد کا راستہ ضروری ہے، صدیق کے طریقے پر چلنے کے لیے صدیق کا راستہ ضروری ہے، اصحاب رسول کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اصحاب رسول کا راستہ ضروری ہے، اور حق نواز کے راستے پر چلنے کے لیے حق نواز کا راستہ ضروری ہے۔ میں اسی انداز کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ آپ کو پیغام دینا چاہوں گا، فلا فی اللہ کی تہمیں بقا کا راز مخبر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔